الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل 2 خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے عظیم سورۃ العصر، جس کے بارے میں آپ کے سامنے چند فضائل بھی ذکر کیے گئے تھے، اس کی روشنی میں ان 4 صفات کے حاملین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے گھاٹے اور خسارے سے باہر قرار دیا. اللہ رب العالمین نے اس عظیم سورت میں قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 صفات کے حاملین ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بذات خود اس عظیم سورت اور اپنی عظیم کتاب اور دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے سب سے عظیم معجزے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 صفات کے لوگوں کو اس گھاٹے اور خسارے سے خارج قرار دیا ہے، ان سے ممتاز کیا ہے اور فرمایا ہے جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا اور ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی، اور اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس فریضے کو انجام دینے میں اور اس فریضے کو کما حقہ ادا کرنے میں ان کے اوپر جو کچھ مشکلات پڑتی ہیں، ان مشکلات پر وہ لوگ صبر کرتے ہیں، استقامت کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، جذبات میں اور شدت میں نہیں آتے، آپے سے باہر نہیں نکلتے. اس انداز کے 4 افراد ایسے ہیں جو لوگ ان صفات کو اختیار کر لیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو گھاٹے اور خسارے سے باہر قرار دیا ہے، اس سے خارج قرار دیا ہے. جس کی پہلی صفت اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یہ تمام کی تمام ایمانیات پر ایمان لانا، اس سے متعلق گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مفہوم، اور اسی طرح سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے معاملے میں خود مسلمانوں کے یہاں کون سی بد اعتقادیاں، کون سی غلط فہمیاں اور کون سا فساد پایا جاتا ہے. فرشتوں پر ایمان کا معاملہ ہو، اسی طرح سے آسمانی کتابوں پر ایمان کا معاملہ ہو، تمام کی تمام چیزوں میں مسلمان کہیں نہ کہیں کوتاہ نظر آتا ہے، جبکہ ایمانیات کا باب اتنا ٹھوس اور اتنا حساس باب ہے کہ اس سلسلے میں جب تک مسلمان کامل طریقے سے مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے اللہ رب العالمین پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان کا حق ادا نہ کر دیا جائے، اور ایمان کا حق ادا کرنے میں اعضاء و جوارح، دل کی گہرائی، زبان کے اقرار اور تمام کی تمام شرائط کا خیال نہ کیا جائے، جب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں نے ایمان کی تعبیرات صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے، قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنے من سے اور اپنی مرضی سے ایمان کی تعریف کر لی، ایمان کی تعبیرات پیش کر دی. فرشتوں پر ایمان کے معاملے میں مسلمانوں کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. قرآن مجید تک میں آسمانی کتابوں پر ایمان کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی تھی
کہ قرآن مجید تک پر ایمان کے باب میں مسلمان اس اعتقاد کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی کا امکان موجود ہے، قرآن مجید پرانی کتاب ہے، لہذا جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ جدت پیش کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک بتایا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت میں، سنیوں میں، غیر شیعوں میں، شیعہ کے یہاں تو یہ اعتقاد بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف کر دی گئی، اس میں سے بعض صورتیں حذف کر دی گئیں، بعض آیتوں کو حذف کر دیا گیا۔ قرآن مجید پر ان لوگوں کے اعتقاد کے مطابق ان کو یقین نہیں ہے کہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے اندر باطل نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ سامنے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اس کی آزمائش میں آئیں، اس کے لیے ان لوگوں نے جدوجہد کی، کاوشیں کی، نہ جانے کتنے ادیبوں کو تیار کیا گیا کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت یا ایک سورت پیش کر دی جائے، لیکن کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور آج کے دور میں غیر مسلموں کی جانب سے اور بعض عقل پرست مسلمانوں کی جانب سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہوں کہ قرآن مجید نے ایک غیر فطری فیصلہ کر دیا۔ معاف فرمائیں گے کہ ہم نے طلاق ثلاثہ پر اتنا مذاق بننے کے بعد، حکومت کی دخل اندازی کے بعد، عدالتوں کی دخل اندازی کے باوجود ہم نے جس انداز سے کوتاہی کی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں تعبیرات نہ پیش کرنے کا جو جرم کیا ہے، جس کے نتیجے میں، جس کے پاداش میں آج نیوز چینلوں پر مسلمان علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو حق نہیں دیے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے، آج ہمارے غلط فتووں کے نتیجے میں، بعض فقہی آراء کو ترجیح دینے کے نتیجے میں، قرآن و سنت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اعتراض حقیقت ہے، اور یہ اعتراض کرنا، اس اعتراض کرنے میں وہ لوگ حق بجانب ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ کیا تھا؟ اگر شروع میں سوچ سمجھ کر کے اس کے بارے میں قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کر لیے جاتے، اس کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا کہ ابو رکانہ اور ام رکانہ کی، ابن عمر کی اور دوسرے بے شمار صحابہ کرام کی روایتیں، ان کے دلائل، صحیح حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے احکام و مسائل واضح طریقے سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ طلاق کا پروسیجر کم و بیش 3 مہینے میں مکمل کیا جائے۔ ایک انسان اگر 3 مرتبہ اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کو 3 نہیں مانا جائے گا، اگرچہ 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ جمع کرنے اور اس کو ادا کرنے میں وہ مجرم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے، بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ایک مجلس میں ایک طلاق دی جائے، 1 مہینے تک یا 3 مہینے تک سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے، وہ مکمل مسائل ہیں، اس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے، پہلے اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اس کے دلائل پر گفتگو کی جا چکی ہے اور بات دوسری جانب نکل رہی ہے۔ اس وجہ سے میں یہیں پر سمیٹ کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام و مسائل کی تعبیرات میں غلط فہمی پیدا کی ہے، اس کا ازالہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم فقہی آراء کو نظر انداز کر کے قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کر لیں، ہم مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، جس انداز سے ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے کر کے ان کو چوکھٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے، بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے وہ اس انداز کا حکم نہیں دے سکتا، اس انداز کے مسائل ذکر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعبیرات میں جہاں ہمارا مذاق بھی اڑایا جانے لگا، حکومتوں نے، عدالتوں نے ہمارے نجی مسائل میں، ہمارے خاندانی مسائل میں، ہمارے دینی اور شرعی مسائل میں دخل اندازی دے کر کے یہ ثابت کر دیا
کہ تم لوگ ایسے ہی لڑتے رہو، خود تمہارے درمیان کی خواتین نکلیں گی، ان نیوز چینلوں پر بیٹھیں گی اور تمہارا ٹھٹھا اڑائیں گی، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ عقل نہیں آتی، اس کے باوجود وہ حلالہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا باعث قرار دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اس کے باوجود ہم اپنی ماؤں کی، بہنوں کی عزتیں اٹھوائیں اور ان کو حلالہ کا مشورہ دے کر کے، ان کے کانوں میں کھسپھسا کر کے ان کو یہ کہیں کہ جاؤ کسی سے شادی کر لو، پھر پہلے شوہر کے پاس لوٹا دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کی تعبیرات پیش کی جائیں، خواتین کی حق تلفی کی جائے، اسلام کی تعبیرات کو بدلا جائے، یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا نہیں کی۔ اگر اللہ رب العالمین پر اسی انداز سے ایمان ہوتا جس انداز سے ایمان رکھنے کا حق ہے، تو قرآن مجید کی آیتوں کو سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں اور طلاق سے متعلق قرآن مجید میں جو مسائل آئے ہیں ان کو سارے کے سارے پروپیگنڈے اور ساری کی ساری جو سازشیں ہیں ان کو ایک جانب رکھ کر کے ہم سرے تسلیم خم کر دیتے اور تسلیم کر لیتے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا، قرآن مجید میں جو حکم آ گیا اور صحیح احادیث میں اس کی جو تعبیرات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے ان کو تسلیم کرنا، ان کا اقرار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا حصہ ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو معاف فرمائیں گے، آگے آنے والی تاریخ ہم کو اس سے زیادہ ذلیل کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر اور قرآن مجید پر ایمان سے متعلق بعض نقاط کی شکل میں گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا جو تیسرا رکن ہے، چوتھا رکن ہے، وہ انبیاء کرام پر ایمان لانا۔ سورۃ العصر کی روشنی میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کی گئی تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا تعارف پوچھا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر اور اسی طرح سے آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے، جس میں سے 3 اجزاء کا تذکرہ، 3 ارکان کا تذکرہ اور اس کی شرح آپ کے سامنے کی جا چکی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رسولوں پر ایمان کے مفہوم کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان ہو کہ تمام کے تمام انبیاء کرام پر اجمالی ایمان ہو، یہ ایک ایسا ایمان کا رکن ہے جس کے بارے میں آج کے دور میں مسلمان سب سے زیادہ کوتاہ نظر آتا ہے۔ ایک مسجد کی ایک ہی صف کو دیکھ لیں، صفوں میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کا سجدہ ہے، صفوں میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کی جانب رکوع کیا جاتا ہے، اس کی جانب رخ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن صفوں کے اندر کم از کم 4-5 مسالک ضرور پائے جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز پڑھے، کوئی مالکی نماز پڑھے، کوئی حنبلی نماز پڑھے، کوئی محمدی نماز پڑھ کے دکھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے افراد کہاں ہیں؟ اس وجہ سے انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج کے دور میں بدقسمتی سے آپ لوگوں کے درمیان جو آپ مسلمان ہیں، اسلام کو سمجھنے والے مسلمان ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے مسلمان ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آپ کو آتی ہے، عربی زبان کے تراجم آپ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی زبان میں، اردو میں مختلف کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود نوبت یہ ہے
کہ انبیاء پر ایمان کے مفہوم کا تذکرہ کیا جانا پڑتا ہے اور اس کو سمجھایا جانا پڑتا ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلیمات کی شرح کے لیے، اسلامی تعلیمات کی تفسیر کے لیے بار بار کھڑا ہونا پڑے، اس کے بارے میں شرح اور وضاحت کرنی پڑے۔ آخر مسلمان اس دور میں کب پہنچے گا، اس حیثیت پر کب پہنچے گا جب وہ دین اسلام کے لیے وقت نکالے۔ کمانے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی جا سکتی ہے، تنخواہوں کے لیے، بینک بیلنس کے لیے پورے جتن کیے جا سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹہ چھوڑ دیجئے، آپ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نکال لیا کریں، ایک روایت کا مطالعہ کر لیں، ایک حدیث کو پڑھ لیں، ایک آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں، کم از کم دین کے لیے کچھ وقت نکالا جائے، کچھ تلاوت کی جائے، کچھ حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان گم ہو کر کے رہ گیا ہے ان خرافات میں، جن خرافات کو ہمارے ہی جیسے علماء کرام نے اور ہمارے ہی جیسے انسانوں نے مرتب کر کے مختلف ناموں سے مختلف کتابوں کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے، اور ہم اسی میں گم ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسا معجزہ دے دیا، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمارے درمیان مبعوث فرما کر کے یہ احسان عظیم کر دیا کہ ہم کو سونے کا طریقہ بھی بتا دے، ہم کو جاگنے کا طریقہ بھی بتائے، ہم کو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتائے، ہم کو چلنے پھرنے کے طریقے بتائے، سامان تجارت کو جمع کرنے کا طریقہ بتائے، حلال و حرام کی تمیز بتائے، لین دین کا طریقہ سکھائے، دیکھنے، بولنے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے ساری کی ساری چیزوں کے آداب سکھائے۔ اس کے باوجود ہم خرافات میں پڑے ہیں، ہم شخصیات میں پڑے ہیں، ہم تقلید میں پڑے ہیں کہ دوسروں سے اس کی شرح تلاش کر لی جائے۔ آپ علماء کرام سے رجوع ضرور کریں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں جو باتیں آپ کو بتائی جائیں ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور اگر کوئی نہیں بتاتا ہے تو ایک بچے کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ عالم دین سے بار بار حجت کرے، بار بار سوال کرے، بار بار سمجھنے کی اور فہم پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صفت ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں صورتحال اس ہندوانہ ماحول کی ہے جس ماحول میں ایک انسان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا پیر و مرشد اور اس کا بڑا اور اس کا پنڈت اس کو جو حکم دے دے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو انبیاء کرام پر ایمان لانے کو ہمارے لیے واجب قرار دیا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تمام رسولوں پر اجمالی ایمان لانا، کہ جتنا ذکر ان لوگوں کا قرآن مجید میں یا سنت رسول کے اندر آیا ہے اتنا تذکرہ ہم اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں، اس پر یقین کریں۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا، جن میں سے 5 ایسے انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم من الرسل قرار دیا، یعنی بہت عزم و حوصلے والے انبیاء۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے لوگ ساری کی ساری مصیبتیں جھیل لی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن دین اسلام پر کسی انداز کی آنچ آ جائے ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت گزار دیا، اس میں آپ کو کون کون سی آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ آج سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں آپ کی پیٹھ پر ڈالی گئیں، آپ کو لہو لہان کیا گیا، طائف کی جانب ہجرت پر مجبور کیے گئے، صحابہ کرام کو مجبور کیا گیا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے محبت اور اس کو قبلہ بنانے کی انسیت اور اپنے دل میں چاہت لیے ہوئے بار بار خانہ
کعبہ کی جانب دیکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو چھوڑ کر کے مدینہ کی جانب نکلنا پڑ رہا ہے. بار بار مکہ کی عظمت کو، خانہ کعبہ کی عظمت کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. آپ کی نگاہیں اس سے ہٹنے نہیں پاتی تھیں. یہ صورتحال تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ ہدایت کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین بڑا جری انسان ہے، اس کو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو اور مردوں کو اسلام کی جانب بلاتے تھے. شروع کے دور میں آپ نے چھپ چھپ کر اسلامی تعلیمات پیش کی اور اس کے بعد اعلان آ گئے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ساری کی ساری مشکلات برداشت کی، آپ کو لہو لہان کیا گیا. چادریں لپیٹ لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں چادروں کو بل دیے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں. اس کے باوجود دین اسلام کی تعبیر کو پیش کرنے کے لیے، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکلات برداشت کی، ساری قربانیاں پیش کی. یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی مثال رات کے پہر جلنے والے چراغ کی طرح سے ہے، جس میں پتنگے گر گر کر اپنی جانیں تلف کرتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں. میں تم کو دنیا کی رنگینیوں سے، بدعات و شرکیات سے، غلط کاریوں سے، بدکاریوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر اسی طریقے سے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ اس کی جانب نہ جاؤ، لیکن تم اسی کی جانب دوڑتے ہو، اسی کی جانب نکلتے ہو، بھاگتے ہو اور اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنے لگتے ہو. یہ دین اسلام کا تقاضا نہیں ہے. اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں میں آپ کی یہ پوری داستان، پوری آزمائش اور پوری زندگی سامنے رکھی جائے. جو نبی آخر الزماں بھوکا سوتا تھا، پیاسا سوتا تھا، جو نبی آخر الزماں صبح کے وقت میں اپنی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے پوچھتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے، اور اکثر نہیں ملتا تھا تو وہ روزے سے رہ جاتا تھا. جس نبی آخر الزماں کا یہ عالم تھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں اپنے پیٹ پر پتھر مار لیا کرتا تھا کہ بھاری پن اور وزن کی وجہ سے بھوک زیادہ نہ ستائے. اس نبی آخر الزماں جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری کی وہ روایت آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے اوپر کچھ قرضہ تھا. ایک یہودی سے اس کی زرہ لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، ایک یہودی سے اس کی زرہ کو گروی رکھ کر کے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر کے تھوڑا سا جو لیا گیا کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے. آپ بتائیں، آخر اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کسی شخصیت نے، کسی نبی نے، کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہوں تو آخرکار کون سے اسباب ہیں کہ ہم دین کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، دوسروں کے اقوال کو تلاش کرتے ہیں. آخر نبی آخر الزماں نے یہ جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا صلہ دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہماری ہے. آخر کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان اتباع رسول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو انبیاء کرام پر، نبوت پر اور انبیاء کرام پر ایمان کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء پر اجمالی ایمان لایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان رکھایا جائے. اسی طرح سے یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام قوموں اور ساری کی ساری امتوں میں ایک نہ ایک نبی ضرور بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی طاغوت کی عبادت نہ کرو. اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ
اور اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو راہ راست پر لانے کے لیے سارے جتن کر ڈالو، پوری زندگی کو قربان کر ڈالو۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ توحید کے نام پر کسی انداز کی کھوٹ کو، کسی انداز کی کمی کو، کسی انداز کے شرک کو یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے دل میں انبیاء کرام سے متعلق ایمان کا احساس پیدا کریں۔ اسی طرح سے سارے کے سارے انبیاء کرام سچے تھے، نیک تھے، صالح تھے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے مختلف کتابیں یا دوسرے انبیاء کرام کے دین کی دعوت و تبلیغ یا مختلف صحیفے عنایت فرمائے اور ان کے لیے شریعت نازل کی گئی، قوانین نازل کیے گئے، یا دوسرے انبیاء اور رسولوں کے قوانین کی تنفیذ اور اس کی تکمیل کے لیے ان لوگوں کو مبعوث کیا گیا۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے اسی طرح سے انبیاء کرام کی رسالت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھے، اور ان کا جو کفر کرے گا ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو صرف انبیاء کرام کا کفر کر دے اس نے مکمل دین کا انکار کر دیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کے اندر اس کے رہنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ سارے کے سارے ایمانیات پر بیک وقت ایمان لانا، اس کے تقاضوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی انداز کی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی اور یہ انسان کو دھیرے دھیرے ایمان سے خارج کر دے گی۔ اسی طرح سے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کرام کو دوسرے بعض انبیاء کرام پر، یا رسولوں میں سے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسولوں کا سلسلہ ہے، ہم نے ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا۔ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انبیاء کرام کی مسجد اقصی کے مقام پر امامت فرمائی، اور آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں کرائی گئیں۔ اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، عقل میں یہ بات بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، اس سلسلے میں ہم کوئی تفصیل کے طلبگار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو خبر دے دی، بس اتنی خبر پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ تو انبیاء کرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت دی گئی، سب سے عظیم کتاب قرآن مجید جیسا معجزہ آپ پر نازل فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ اولو العزم من الرسل کے بقیہ انبیاء کرام اور دوسرے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بتدریج اسی انداز سے فضیلتیں عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے شفاعت عظمیٰ کا تذکرہ ہو یا آخرت میں اپنے اپنے امتیوں کے لیے سفارش کا مسئلہ ہو، ان ساری کی ساری چیزوں میں احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جب اپنے امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے، ہمارے لیے سفارش کر دی جائے، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب احالہ کیا جائے گا۔ سارے کے سارے انبیاء ہاتھ کھڑے کر لیں گے، کہیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر سفارش چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اور وہ سفارش جس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ کوثر سے، اس حوض سے، اس مبارک حوض سے بعض لوگوں کو بھگایا جائے گا، اور انبیاء کرام اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان لوگوں کو کیوں دور کیا جاتا ہے، تو فرشتے خبر کیے کریں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی، قرآن و سنت کے دلائل کے آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو آپ سے دور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جاؤ ان کو یہاں سے ہٹا دو، مجھ سے دور کر دو، میں نے دین کی اتنی وضاحت کی، اتنی قربانیاں پیش کی گئیں،
اس کے باوجود دین میں کھوٹ پیدا کی جائے, دین کی غلط تعبیرات پیش کی جائیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کو دین کے معاملے میں حساس بننا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا یعنی آپ پر مکمل یقین رکھنا, مکمل ایمان لانا, آپ کی پوری شریعت اسلامیہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ نے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کو ہم تک پہنچا دیا ہے پوری امانت داری کے ساتھ. آپ نے ساری کی ساری شریعت اسلامیہ کو ہم تک پہنچا دیا. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس نے دین اسلام کے نام پر ثواب کی نیت سے کوئی نئی بات ایجاد کر لی تو گویا اس نے یہ وہم کیا, یہ زعم کیا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کی تکمیل فرما دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے, بار بار سوال کرتے تھے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے دین اسلام کی مکمل ادائیگی تم لوگوں کے سامنے کر دی, پوری شرح کر دی, تم لوگ گواہ رہنا. جب صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے 3 مرتبہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے شریعت اسلامیہ کو کما حقہ ہم تک پہنچا دیا ہے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا کہ اللہ رب العالمین میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. یہ احساس تھا. آج کے دور میں کیا علماء کرام کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں, علماء کرام کے منہج میں, علماء کرام اور فقہاء کرام کے یہاں یہ احساس پایا جاتا ہے, یہ امانت داری پائی جاتی ہے, یہ ذمہ داری پائی جاتی ہے؟ یہ مستقل سوال ہے, اس سوال کا جواب مطلوب ہے. اللہ رب العالمین ہم کو دین اسلام کی مکمل امانت کو ادا کرنے اور امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں کسی شخصیت کا کوئی قول آڑے آ جائے, کوئی فقہ آڑے آ جائے, ہمارا مسلک آڑے آ جائے تو انتہائی شرم کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا, آپ کے ساتھیوں سے محبت کرنا, اہل بیت سے محبت کرنا, آپ کے حق میں مبالغہ آرائی سے بچنا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. آپ کی تعظیم کرنا, آپ کا نام آئے تو آپ پر درود بھیجنا, اسی طرح سے جو بھی حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بالائے طاق رکھ کے آج کے دور میں ہم نے دوسروں کے اقوال کو اختیار کر لیا, دوسروں کے فرامین اور دوسروں کی توجیہ و تعویل کو ہم نے اختیار کر لیا. آپ دیکھ لیں یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی ہفتے کے اندر وہ شب جس شب کو ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سے نام دیتے ہیں, 15ویں شعبان کی شب, جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس رات میں چراغاں کیا جائے, اس رات میں پکوان پکائے جائیں, اس رات میں قبرستان کی زیارت کی جائے, اپنے بزرگوں اور خاندان سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی جائے کیونکہ ان کی روحیں حاضر ہوتی ہیں. اسی رات میں ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے, اسی رات میں نہ جانے کون کون سی خرافات کی جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں, بدعت ہیں. ان چیزوں سے بچنا اور پوری امت اسلامیہ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعبان سے متعلق جو مسنون عمل مروی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ اور دوسری صحابیات ذکر کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آخری شبہ کے ایام کو چھوڑ کر کے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کے علاوہ
سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام جس مہینے میں کیا جاتا تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا. اس کی 13 تاریخ کو، اس کی 14 تاریخ کو، اس کی 15 تاریخ کو جس طرح سے ہر مہینے میں روزہ رکھنا مسنون ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں روزہ رکھنا مسنون ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ جیسے پورے سال میں مسنون ہے، اسی طرح سے اس میں مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی ہوتا تھا کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے. چراغاں نہیں کرتے تھے، قبروں پر نہیں جاتے تھے. اس انداز کا عمل کرنا ہماری شریعت میں کسی بھی ناحیے سے جائز نہیں ہے. لہذا ہم کو ان بدعات و خرافات سے بچ کر کے زندگی گزارنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.